तब्दीली नहीं आई है, लेकिन वक्त, इसके लैंडफॉल और टकराव का वक्त तब्दील हुआ है। वो इसलिए कि इसकी रफ्तार जो है 6 से 8 किलोमीटर, मतलब आहिस्ता चल रहा है, ये पहले से आहिस्ता चल रहा है, लेकिन इसकी शिद्दत जो है, जो अंदर कोर में इसकी सर्कुलरिटी और शिद्दत है, वो कम नहीं हुई है। रफ्तार इसकी हमारे साहिली इलाकों तक कम हो गई है। कराची एज़ यू नो की तरफ से ये मुड़ चुका है, लेकिन इसके जो एक्स्ट्रा असरात हैं, जो एसोसिएटेड असरात हैं, वो अभी भी इन इलाकों को मुतासिर कर सकता है इन टर्म्स ऑफ वेव्स। जो समंदर में तुग़यानी होती है उसकी बार बार वार्निंग हो रही है, और जो मैंने आपसे बात की है कि तूफ़ानी हवाओं का और रेनफॉल की ज़ाहिर है मुस्तकिल हमें हमने अलर्ट किया हुआ है हर स्टेशन को। जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अजला, जो जद में अभी भी हैं, लैंडफॉल हो ना हो केटी बंदर में डायरेक्ट, लेकिन वो बहुत नज़दीक है जी। और केटी बंदर, ज़ाहिर ठट्टा, सुजावल, बदीन, मलीर में भी इसका इम्पैक्ट फ़ील होगा जी। और अब क्योंकि ये जा रहा है शुमाल मशरिक़ की तरफ ज़्यादा, तो शुमाल की लाइन में हमारे थरपाकर डिस्ट्रिक्ट भी अब आता है, तो ये शिफ्ट तो हुआ है। अगेन रफ्तार कम हुई है, इसका मतलब रात को किसी वक्त इसका लैंडफॉल हो सकता है, मिडनाइट से पहले या मिडनाइट के बाद या 10 बजे। ये हम आपको अपडेटेड रखेंगे, क्योंकि हर घंटे इसकी स्पीड और इसका डायरेक्शन जो है ये तब्दील होता जा रहा है। ये काफ़ी अनस्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। फिर मैं बताऊंगी कि 17 स्टेशंस इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया का ये सबसे मॉनिटर्ड स्टॉर्म है। ठट्टा से फ़िलहाल इसकी जो डिस्टेंस है जी वो 235 किलोमीटर्स है, बिकॉज़ वहाँ पहले लैंडफॉल अगर होना था। कराची से पहले 248 किलोमीटर्स की रफ्तार थी, डिस्टेंस था जी, अब 230 हो गया है, 230। सो ये थोड़ा सा अनस्टेबल इसका बिहेवियर है, अब इसका डिस्टेंस नज़दीक है। और केटी बंदर स्पेसिफिकली 155 किलोमीटर्स रह गया है जी इसका डिस्टेंस। और वो जो हवाएं हैं 120 से 140 किलोमीटर पर आवर पर चल रही हैं, 180 भी हो सकती हैं जो एक्स्ट्रा गस्ट होते हैं। इसकी कैटेगरी और क्लासिफिकेशन अभी तक वेरी सिवियर साइक्लोनिक सिस्टम है जी, कैटेगरी 3 का। और इसकी सस्टेन्ड सरफेस विंड स्पीड कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। बट इस वक्त वेव हाइट्स जो हैं, जो समंदरी इलाके हैं, क्योंकि ज़्यादातर समंदरी इलाके हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, 30-30 फुट की वेव्स हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो लोगों को मोहतात रहना होगा। इस वक्त भी ये शुमाल और शुमाल मशरिक़ की तरफ जा रहा है। आप लोगों से स्क्रीन आपके सामने है और इसका जो इस वक्त डायरेक्शन है उसमें आप देख रहे हैं। अब सूरत हाल ये है जी कि रेन भी एक्सपेक्टेड होगी, 100 मिलीमीटर हैवी रेनफॉल होती है। ये कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, टंडो अलायार और सांगड़ में है एक्सपेक्टेड। आइसोलेटेड हैवी फॉल्स के हवाले से रसबेला और हब भी हैं। ठट्टा, सजावल, उमरकोट, बदीन, थरपाकर, इसमें इधर एक वेरी एक्सट्रीम रेनफॉल हो सकती है जो 300 मिलीमीटर के ऊपर कैटेगराइज होती है, और इनके लिए ज़रा ये तशवीश का भी बायस बन सकती है लोगों के लिए। जो हवाओं का इस वक्त डायरेक्शन और तेज़ी है जी वो आपको बता चुके हैं। सबसे ज़्यादा ठट्टा, सजावल और ये कौन सा है, PMK उमरकोट, PMK इज़ मीरपुर ख़ास, मीरपुर ख़ास में इसका होगा अंदादू। सो ये वाइड स्प्रेड थंडर स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म्स हर जगह होंगे। जिन इलाकों में ये मेंशन हुआ है ये हर जगह होंगे। हवाओं की तेज़ी इतनी नहीं, लेकिन कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और दादू में एक्सपेक्टेड हैं जी। तो ये तो हुआ सूरत हाल इसकी। इसका लैंडफॉल का टाइम वेरिएबल हो गया, ये आगे हो गया है। अगर 15 या 16 में कोई वेरिएशन हो तो ये हो सकती है। सिंपल बात जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, जो थोड़ी हौसला कुन है कि जी कराची से तो काफ़ी ये हटा है, लेकिन तैयारी जो है हुकूमत की
بالکل مکمل ہو چکی تھی کل سے، کیونکہ ہم اس کو متوقع تھے اس کے، اور لوگوں کی ایویکویشنز مکمل ہیں جی. 81,925 ایویکویشنز ہو گئے ہیں ساحلی علاقوں میں. حکومت سندھ اور ہمارے سارے دوسرے NDMAs PDMAs کوسٹل سروسز جتنی ہیں، پاکستان نیوی اس میں انوالو رہی ہے، اور اس میں پولیس فورس بھی انوالو رہی ہے جی. اور نیچرلی اس میں رینجرز جتنے ڈپلائڈ ہیں، کافی ڈپلائڈ ہیں، اور وی ول گیو یو ڈیٹیلز. انہوں نے بڑی امداد فراہم کی ہے، 5 کور نے بھی، اور جو رینجر کمپنیز ہیں 1400 ہمارے آرمی فیلڈ میں ڈپلائڈ ہیں، 16 کمپنیز رینجرز کی ہیں جی آلریڈی ڈپلائڈ ان دا فیلڈ. 303 پاکستان نیوی جس میں جو اس وقت پٹرول بھی کر رہے ہیں، 2 بٹالینز کوسٹ گارڈ کے جی ہیں، اور ایئر فورس اسٹینڈ بائی پہ ہے. ابھی ایئر فورس کی ضرورت نہیں پڑی ہے، لیکن سرویلنس جو بھی ہوتی ہے وہ امداد فراہم کریں گے. تو سارے ملٹری اینڈ سول انسٹیٹیوشنز ود گورنمنٹ آف سندھ ان دا لیڈ، اور وہ بہت مؤثر لیڈ لے رہے ہیں، یہ اس وقت ان پلیس ہیں. ایویکویشنز کمپلیٹ ہو گئے ہیں باعزت. جتنا ہم نے لوگوں کو کوشش کی ہے کمفرٹیبلی ایویکیویٹ کرنا، اور یہ مشکل کام رہا ہے، کیونکہ کسی کو گھر چھوڑنا اپنا آسان نہیں ہوتا. اور مجھ سے آج صبح پوچھا گیا کہ لوگوں نے ریزسٹ کیا، تو جی ریزسٹ کیا تو یہ نیچرل سی بات ہے، کوئی یہ جرم نہیں ہے، اور لوگوں کو بتانا پڑتا ہے. اسی لیے ہم بار بار آپ کے توسط سے آگاہی کریں، پینک نہیں پھیلا رہے، آگاہی کر رہے ہیں کہ اس میں احتیاط برتنا پہلے سے بہتر ہے. اب جو بہت سارے اور صورتحال ہے. آج ہماری صبح سے کوآرڈینیشن میٹنگ دیر چلتی رہی، شام کو بھی ہوگی. اس میں ہمارے ساتھ IT منسٹر بھی موجود تھے، اور دیگر اہلکار جوائن کرتے جا رہے ہیں. اب پاور منسٹر آلریڈی وہاں منتقل ہیں. اس میں جی ایویکویشنز کے حوالے سے پکا ہوا کھانا، کوکڈ فوڈ اور پینے کا صاف پانی سب سے اسینشل ہے. لیکن ابھی ہم نے میڈیکل سروسز کو بھی متحرک کر دیا ہے، کیونکہ ان صورتحال میں جو ہم نے لیسنز لرن کیے ہیں اس طرح کی ایویکویشنز اور ڈیزاسٹر میں، کتنے 87 میڈیکل یونٹس فیلڈ میں ہیں جی. چھوٹے بڑے میڈیکل یونٹ سب فیلڈ میں ہیں. اگر اور کی ضرورت پڑی تو ہم کریں گے. ایویکویشن کیمپس میں آپ کو بتانا بھول گئی، نمبر تو میں نے بتایا. اس وقت ایکٹیو 63 ایویکویشن کیمپس ہیں جی، یہ ساحلی علاقوں میں ہیں، اور سٹینڈ بائی پہ 106 ہیں. سٹینڈ بائی پہ 106 اس لیے ہیں کہ اگر سچویشن تھوڑی اور سخت ہوتی ہے یا تبدیلی آتی ہے صورتحال میں، جو ایگزسٹنگ کیمپس انڈر پریشر آتے ہیں، یا ان پر کوئی بارش زیادہ ہوتی ہے یا ہواؤں سے یا ویدر کنڈیشن سے متاثر ہوتے ہیں، تو آگے اور یہ ایگزسٹنگ سٹینڈ بائی ایویکویشن کیمپس ہیں. لوگ بھی وہاں، میں نے آپ کو بتایا کتنے یہ تو میں نے صرف آپ کو بٹالینز اور آرمی اور رینجرز کا بتایا، بٹ سندھ پولیس اینڈ PDMA اور سارے ہمارے MPAs وہاں آن گراؤنڈ ہیں، تاکہ لوگوں کو تکلیف کم سے کم پہنچے. اور وہ اس وقت جس حال میں ہیں آپ سب بہتر جانتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ڈسٹریس نہیں ہو اور تکلیف نہ ہو. اب ایک اور صورتحال یہ ہے کہ جی پاور نے رپورٹ کیا ہے کہ اس وقت سجاول گرڈ ریپیئر ہو رہا ہے، لیکن جو ولربل علاقے ہیں، جو ساحلی علاقے جن کی بار بار آپ کو بتایا گیا ہے، وہاں 90 فیڈرز ہیں، 90 فیڈرز ہیں جو متاثر ہو سکتے ہیں ولربل علاقوں میں. اور اس میں 4 آؤٹ ہو گئے تھے، ان کو راتوں رات مشکل سے لیکن ریسٹور کر دیا گیا ہے، کیونکہ بر وقت پلاننگ ہوئی ہے. سو دے بن ریسٹورڈ. لیکن جب سٹارم آئے گا جی تو اور اس پر امپیکٹ ہوگا پاور آؤٹیجز کے حوالے سے. تو پنجاب سے اور سکھر سے 350 ٹیمز اور ڈپلوائے کی گئی ہیں. پاور ڈویژن نے اپنی نئی ٹیمز وہاں سے بلائی ہیں، پنجاب سے نیچے بلائی ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس ٹیمیں نہ ہوں. 90 فیڈرز کافی ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ٹیکنیکل ٹیمیں ظاہر ریپیئر کے لیے آن گراؤنڈ نہیں تھیں. سو دے بن کال فرام پنجاب اینڈ سکھر جی متاثرہ علاقوں میں ٹو سروس دا 90 فیڈرز، کیونکہ پاور آؤٹیجز ایسے صورتحال میں ہوتی ہیں اور لوگوں کو تکالیف سے بچایا جائے. IT منسٹر بھی متحرک ہیں، وہ خود آج موجود تھے. ان سے ان کے PTA بھی موجود ہے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا تھا انٹرنیٹ فیلئر اور فائبر آپٹکس ڈیمیج ہوا تھا، متاثر ہوا تھا.
وہ اس وقت بالکل چوکنا ہے اور کوشش ہے کہ اگر ایسا ہو تو اس کو فوری طور پر بحال کر دیا جائے اور لوگوں کو کمیونیکیشن میں اور مراسلات میں تکلیف نہ ہو. اس حوالے سے کیونکہ بہت سارے لوگ بار بار این ڈی ایم اے اور میرے واٹس ایپ کو بالکل جیم کر چکے ہیں اور یہ بالکل جائز سوال ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہماری فلائٹوں کا. بھئی ملک چل رہا ہے, فلائٹیں چل رہی ہوتی ہیں, دن میں بہت ٹریفک ہوتا ہے جناح انٹرنیشنل خاص طور سے, تو وہ ہمارے ساتھ مراثتی نظام میں ہیں لوجسٹکس کے حوالے سے بھی, اور ہم نے ان کو ایک تھریش ہولڈ دے دیا ہے جی جس کے بعد 30 ناٹس کا 30 ناٹیکل ناٹس جب یہ ہو جائے گا اگر ایئر پریشر اور تیزی ونڈ, تو پھر وی ٹولڈ دیم کہ آپ نے پھر سسپینڈ کر دینی ہے فلائٹیں. اور یہ اس میں 5 ایئرپورٹس متاثر ہوں گے جی, کراچی ایئرپورٹ, حیدرآباد ایئرپورٹ, نواب شاہ, سکھر اینڈ موئنجدڑو. یہ سارے ایئرپورٹس کو انسٹرکشنز چلی گئی ہیں, کسی کو رسک پر نہ ڈالیں, کوئی خطرہ نہ مولیں. چھوٹے ایئر کرافٹ تو ویسے بھی ڈاؤن کیے ہوئے ہیں, لیکن اس وقت فلائٹیں چل رہی ہیں, اس وقت 24 ناٹس کی صورتحال ہے. یہ بڑھتی ہے ٹو 30 ناٹس. بعد میں مجھ سے شارٹ نہ لینے آئیے گا, سن لیں. اچھا 24 ناٹس اس وقت ہے, ہم نے ریئل ٹائم میں میٹنگ میں دیکھ لیا ہے, ان کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے. So when it reaches 30, if it does, we will suspend the commercial flights. اور لوگوں کو یہ بھی کہا گیا کہ بر وقت 3-4 گھنٹے پہلے سے بتانے کی کوشش کریں پیسنجرز کو, تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو, وہ ایئرپورٹ پہنچ کے ذرا یہ نہ دیکھیں کہ ان کی فلائٹیں کینسل ہوئی ہیں. تو اتنا انفارمیشن یہ ہے جی. اور پھر ہم شام کو واچ کر رہے ہیں کلوزلی اس صورتحال کو, بہت سارے ہمارے اس وقت اسٹیشنز بھی واچ کر رہے ہیں, کیونکہ پھر ہمیشہ سے میں کہہ رہی ہوں یہ سائیکلونز انپریڈکٹیبل ہیں اور ان کو مینیج کرنا ہے. یہ 10 سال میں پہلا ایسا سائیکلون ہے جو پاکستان کی طرف آیا ہے. یہ ویدر سسٹمز نارملی ایسٹ کی طرف سے جنریٹ ہوتے ہیں, لیکن اس دفعہ سلو اس وجہ سے ہوا ہے اور ایسٹ اس لیے گیا ہے کیونکہ آپ کا مڈل ایسٹ ویدر سسٹم نے اس پر امپیکٹ کیا ہے. تو یہ تو ہمارے لیے تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے, لیکن ڈیلے کا مطلب نہیں ہے کہ اس کی شدت میں کمی آئی ہے. شدت اس کی مینٹین ہے اس وقت, یہ شاید ہیوی ہوا ہے, کاؤنٹر کلاک وائز اس کی ونڈز چل رہی ہیں. تو انشاءاللہ مطلب پینک کی پھر میں کہوں گی ضرورت نہیں ہے. آئی ول رسپونڈ ٹو یور کویسچن ایز اے جنرل وانٹس ٹو, ان کے پاس ہمیشہ چیزیں ہوتی ہیں بتانے کی. جسٹ ٹو ایڈ میم, اس میں ہمارے جو کل رات سے اس کو ہم نے طوفان کو مانیٹر کیا ہے, اس کا ابھی تک جو پھیلاؤ ہے وہ اسی ڈائریکشن میں ہے جو شمال نارتھ ایسٹ کی طرف تھا. رات کے آخری حصے میں تھوڑا سا اس کا ہمیں ٹلٹ شمال کی طرف نظر آیا, بٹ دوبارہ وہ اسی کورس پہ آ گیا ہے, جس کی وجہ سے تھوڑی سی اس کے سپیڈ میں کمی آئی ہے. اور ابھی اس وقت جو ونڈز کل 150 کلومیٹر پر آور تھی, وہ آج تقریباً 130-135 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پہ آ رہا ہے. اس کا جو امپیکٹ تھا لینڈ فال کا, جس طرح تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے, بٹ اس کی انٹینسٹی میں اور اس کے پھیلاؤ میں ابھی تک کوئی واضح فرق نہیں آیا. ہم نے اس کو ملٹیپل گلوبل سینٹرز کے ساتھ اور سیٹلائٹ کے امیجز کے ساتھ بھی ریلیٹ کر کے اسی کنسنسس ٹیکنیکل ڈیٹا کو کنفرم کیا ہے کہ اس کا امپیکٹ تھوڑا ڈیلے ضرور ہوا ہے, بٹ اس کی انٹینسٹی میں اور اس کے پھیلاؤ میں ابھی تک کوئی کمی ریکارڈ نہیں کی گئی ہے. جو کل آرمی اور رینجرز کے ایویکویشن پلان تھا, اس کے لیے ہم نے رات گئے تک تقریباً 80,000, صبح تک یہ فگر تقریباً 82,000 کے قریب پہنچ چکا ہے. وہاں پہ تمام متاثرہ علاقوں سے جہاں پر لوگ دور جگہوں پہ محصور ہو کر رہ گئے تھے, ان تمام کو ریلیف کیمپس میں پہنچا دیا گیا ہے. جو 169 ریلیف کیمپس کا آپ کو بھی بتایا گیا ہے, جس میں تقریباً 100 کے قریب وہ ہیں جو سٹینڈ بائی اور ریزروز پر ہیں, جس میں کچھ کراچی ساؤتھ میں ہیں اور کچھ تھر پارکر ایریاز میں ہیں. باقی جو میجر ڈسٹرکٹ تھے سجاول, ٹھٹھا, بدین اور ساؤتھ عمر کوٹ میں, ان تمام میں وہ ریلیف کیمپس دے آر آکوپائڈ, اور ہر ریلیف کیمپ میں تقریباً 7 سے 8 ہزار لوگوں کی گنجائش ہے. وہاں پر حکومت پاکستان اور سندھ گورنمنٹ نے مل کر ان تمام سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے, جس کی ہدایت پرائم منسٹر نے اور چیف منسٹر نے اور اپنے باقی لا انفورسمنٹ اداروں کی کوارڈینیشن کے ساتھ ہم نے اس کو فائنل کیا تھا. اس میں وافر مقدار میں خوراک, راشنز, میڈیسنز اور صاف پانی کی وہاں پہ فراہمی کو یقین بنا دیا گیا ہے. ہم شام تک اس کو مزید امپروو کریں گے اس ٹریجیکٹری کو, اور اس وقت تمام ایسٹس جو گورنمنٹ آف سندھ کو یا پی ڈی ایم اے کو این ڈی ایم اے کی طرف سے چاہیے,
ان کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے. بہت سارا سامان جو ہم نے فلڈس کے بعد وہاں پر ہمارا ڈپلائڈ تھا اس کو بھی ری لوکیٹ کر کے ان جگہوں تک پہنچا رہے ہیں, جس میں واٹر پیوریفیکیشن سسٹمز ہیں, کچھ سولر یونٹس ہیں اور باقی کچھ گھریلو استعمال کی چیزیں ہوں گی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نیشنل لیول سے, اور جس طرح اس کمیٹی کے باقی ممبرز میں تمام اسٹیک ہولڈرز اس کے اندر شامل ہیں. آرم فورسز نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. ہم پاکستان آرمی, پاکستان رینجرز, نیوی, کوسٹ گارڈز, میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی اور جوائنٹ میری ٹائم واچ کے تمام اہلکاروں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب. میں پھر NDMA کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے اور اپنا سارے متعلقہ ادارے جو کم از کم رات بھر ہمارے ساتھ انگیج تھے اس کو مانیٹرنگ کرنے میں وقتاً فوقتاً, کیونکہ یہ تبدیلی آ رہی تھی اس کے کورس میں. سو میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. سارے کے سارے PMD, NDMA اور ظاہر PDMAs تو اس میں فیلڈ میں بھی ہیں اور متحرک ہیں. تو اور جتنے بھی لوگ, میں ظاہر ایویکویشنز کی تو الگ بات ہے جس کے لیے ساری ہماری فورسز ڈپلائیڈ ہیں, اور ان سب کا شکریہ ادا کرنا میں سمجھتی ہوں ایک احسن طریقہ کار ہے. اب آپ لوگوں کے سوال ہم لیں گے اور شام کو وی ول بریف یو اگین اگر ضرورت پڑی. جی شکریہ. بتائیے اینی کویسچنس؟ جی جو 4 متاثرہ علاقے ہیں اوبیسلی اس میں مٹھی آئے گا کیونکہ تھرپارکر ڈویژن میں آتا ہے وہ. تو یہ سارے انہی والنریبل علاقے ہم دن میں 2 دفعہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں, وہ والنریبل ہیں. جی تو جی جو بھی وجہ سے متاثر ہوا شاید اس کی وجہ سے وہ ریسٹور ہو رہا ہے. اس کی وہ کہہ رہے ہیں جو سجاول گریڈ لاڈی ہو جاتی ہے وہ ریسٹور ہو رہی ہے. دیٹس بینگ ریسٹور. دیکھیں زیادہ تر پروونشل گورنمنٹس یہ بیڑا خود بھی اٹھاتی ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ پھر اس کے ساتھ کوشش کرتی ہے کہ جو بھی ان کے ڈیفیسٹس ہیں, کمی بیشی ہے, اس میں مدد فرمائیں. ابھی تو ایک طرف بجٹ بھی چل رہا ہے ہمارے ایوانوں میں, تو ظاہر ہے یہ انڈر ڈسکشن ہوگا کمیٹیز میں, خاص طور سے جو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہیں کہ ہم کس طرح مقدس کریں, کیونکہ اس طرح کے سائیکلونز اور ڈیزاسٹرز اب آتے چلے جا رہے ہیں. اور میں پینک نہیں پھیلانا چاہتی, لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ نہ صرف مانسون سخت ہوگا لیکن گرمی کی شدت سے بہت, اور آپ کو اب سب سیکھ چکے ہیں گرمی کی شدت سے کیا ہوتا ہے. نارتھ میں گلیشیئر میلٹ ہوتی ہے, گلیشیئر لیک آؤٹ برس, برفانی جھیلیں پھٹتی ہیں, اس کا ایک پانی کا اخراج تیز ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے فارسٹ ہمارے زد میں آ جاتے ہیں فائرز کے. ابھی بھی آپ میپ کھولیں, ویدر میپس, اس میں کینیڈا 21 سے 22 فارسٹ فائرز کی زد میں ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی. سو ہمارے ہاں بھی اس طرح لاسٹ ٹائم آپ نے سلسلہ دیکھا تھا. انشاءاللہ نہیں ہوں گی, بہت چھوٹی چھوٹی ہوئی ہیں, لیکن پھر یہ سائیکلون آیا ہے. اور میں پھر کہوں گی کہ اس کا کوئی یہ رینڈم چیزیں نہیں ہیں, یہ قدرت کا شاخسانہ نہیں ہے. اگر جولائی میں ویدر سسٹم پھر بن رہا ہے کہ سائیکلون آئے تو اس کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے. لیکن مستقل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو علاقے متاثر ہو رہے ہیں وہ بار بار وہی علاقوں, کوسٹل علاقے پہلے متاثر ہوتے ہیں, اور ان کی ری بلڈنگ, ان میں لوگوں کو حوصلہ دینا, ان کی سوائل کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ متاثر ہونے لگتی ہے. مثلا کیٹی بندر میں ماہی گیر بہت ہیں, اور ایک زمانے میں رائس کلٹیویشن ہوتی تھی, ایک زمانے میں کاٹن بھی ہوتی تھی. آپ ذرا سا انلینڈ ڈرائیو کریں تو وہ سب متاثر پچھلے فلڈ سے ہوا ہوا ہے. جی اور پانی ابھی تک بہت علاقوں میں کھڑا ہے. یہ سارے وہی علاقے ہیں جو پھر پسماندگی میں گرنے شروع ہو جاتے ہیں اور پسماندگی کی لکیر سے اور غربت کی لکیر سے نیچے ہوتے ہیں. تو اس میں ظاہر بہت سارے لوگوں کی مویشی بھی ہوتے ہیں. تو آج ہم نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا مویشی بھی ہم نے شفٹ کیے ہیں, کوئی 8,000 سے زیادہ لوگوں کے جب مانگے گئے تو انہوں نے مویشی بھی شفٹ کیے ہیں. جی جی جو کراچی سے اس کا جو ڈسٹینس بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, پھر کہیں کراچی سے کافی ہے, لیکن کتنا متاثر ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ دنیا بھر میں جہاں پر اس طرح کے سائیکلون آتے ہیں تو شدید بارشوں کے علاوہ ٹورنیڈوز بھی ہوتے ہیں, تو کیا ایسی بھی کوئی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں؟
टोर्नेडोज़ अक्सर बेटा लोकलाइज्ड होते हैं. अभी किसी वेदर अलर्ट पे नज़र आया, ये गैर मुसद्दका ख़बर है. मैं सिर्फ आपके साथ मुसद्दका ख़बरें शेयर कर सकती हूँ. नॉन वेरीफाइड है कि कहीं इंडियन पंजाब में कोई टोर्नेडो नज़र आया, वो ट्विटर किसी ने शेयर किया है, लेकिन आई डोंट नो वो उसकी कहाँ का है, किधर वेरीफाई किया, इसकी कोई फैक्ट चेक नहीं है. लेकिन बिलाशुबा साउथ एशिया में जहाँ भी इस तरह के वेदर पैटर्न्स इमर्ज होते हैं दुनिया में, तो उसके फिर पूरे एक इलाके में जो आपको बार बार दिखा रहे हैं, एक बनता है पेनम्बरा सा, इस वक्त तो ये कोन शेप की तरह, कोन तो नहीं बल्कि इस तरह गोल बलून तक बना हुआ है, लॉन्ग बलून बना हुआ है, उसमें वहाँ सारे असरात हो सकते हैं. हम जो बता रहे हैं पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ प्रोबेबिलिटीज़ बन जाती हैं. जैसे जो 4 मुतासरा इलाके हैं इस वक्त वो प्रोबेबल हैं. कराची मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल मुकम्मल तौर से सेफ़ है, लेकिन जो 10, 11, 12 दिन पहले हमें तो देखना था कि जी अगर ये आ रहा है कोस्टल एरिया, कोस्टल शहर सबसे बड़ा है, उसके लिए ज़ाहिर है मनसूबा बंदी करनी होती है. और मैं फिर वही करूं तो वहाँ भी अभी भी लोग साहिल पर जाके टिकटॉक्स बना रहे हैं. मैंने कहा था कि प्लीज़ डिज़ास्टर टूरिज़म से इज्तनाब करें, थोड़े से दिन हैं, आप फिर बीचेस पे जाइएगा. और तब भी मानसून में भी ममानियत होती है जी, टाइड बहुत हाई होता है और हमें जानों का ज़िया देखना पड़ता है हर साल. इस दफ़ा अल्लाह के फजल से और बेटर प्लानिंग की वजह से और हाई कोऑर्डिनेशन इज़ द की टू दीज थिंग्स. ये कोऑर्डिनेशन क्योंकि हम लोगों का मुस्तकिल और तेज़ चल रहा है, इसकी वजह से अभी तक मामलात जितने भी हम कर सकते हैं, देखिए कंट्रोल में. साइक्लोन आता है तो साइक्लोन आएगा, उसकी लॉस वो जो अपनी ट्रैक इख्तियार करेगा वो करेगा, लेकिन बाद में जो लॉस होगा, जो डैमेज होगा, वो तो आपको फिर उसका तदारुक करना पड़ेगा, लोगों की मदद फराहम करनी पड़ेगी. एक नया साइकिल शुरू होगा रिलीफ वर्क का, जिसमें हम सबसे रुजू करेंगे. इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है और हम आपके सामने ला चुके हैं. मैडम मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने कहा कि बारिशें होंगी, मानसून हैवी बारिशें और टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, तो मैडम टेम्परेचर कितना एवरेज इंक्रीज करेगा और बारिशें जो है कितनी मिलीमीटर होगी? नहीं, मिलीमीटर्स आप सुन चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगी. नहीं, अभी मानसून का नहीं बता सकते, दैट वुड बी इस वक्त गैर जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये तब्दील होगा. जब मानसून पैटर्न नज़दीक आता है तो डे टू डे आपको प्रेडिक्शंस मिलती हैं, वीकली प्रेडिक्शंस, मंथली प्रेडिक्शंस इंशाल्लाह होंगी. लेकिन अभी मैं कोई आपको नहीं शेयर करना चाहती इस वक्त. प्लीज़ फोकस ऑन दैट. जो साइक्लोन आ रहा है उसके सामने एहतियात जो बरतना है उसके हवाले से उसकी बात करें. शहरियों को अलर्ट रखें, लेकिन पैनिक और परेशानी से दूर रखें. जो साहिली इलाके हैं उनको इस वक्त हमारी इमदाद और अटेंशन की ज़रूरत है, जो हम दे रहे हैं. और फिर मैं कहूँगी कि सिंध गवर्नमेंट इस वक्त मुस्तकिल मुतहर्रिक है. उनके लिए ये एक कराची में भी के हवाले से भी बात हुई है और आईटी मिनिस्टर ने भी इस पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है. वो और हमारे साथ भरपूर तरीके से काम भी करेंगे. जो इस वक्त स्टॉर्म ड्रेन्स हैं वो सबको ऑर्डर किया गया कि खुली रहें. अब डीएचए का कुछ नहीं किया जा सकता, वो डगा पड़ा है तो है, तो उसके हवाले से भी मैनेज किया जाए. मिटिगेशन होना होता है कि जी ट्रैफिक इधर जाए. बेसिकली हमारा फोकस रहा है, हमने पब्लिक सेफ्टी, अर्बन सेफ्टी, कोस्ट लाइन सेफ्टी, हर किस्म का अलर्ट जारी किया है. क्या क्या करना है उसकी बारीकी जारी की है. पब्लिक सेफ्टी हमारी तरजीह है. जानें बचाना आपकी पहली फ्रंट लाइन ज़रूरत होती है और उस हवाले से साइक्लोन में एवैक्यूएशन ही यानी नकल मकानी पहला इकदाम होता है और आखिरी इकदाम होता है. वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया. थैंक यू वेरी मच. हैप्पी. So now where do we stand? मैं जी अच्छा, अब किस वक्त हम शाम का क्या खास तब्दीली नहीं आई है, लेकिन वक्त इसके लैंडफॉल और टकराव का वक्त तब्दील हुआ है. वो इसलिए कि इसकी रफ्तार जो है 6 से 8 किलोमीटर
मतलब आहिस्ता चल रहा है, ये पहले से आहिस्ता चल रहा है, लेकिन इसकी शिद्दत जो है, जो अंदर कोर में इसकी सर्कुलैरिटी और शिद्दत है, वो कम नहीं हुई है। रफ्तार इसकी हमारे साहिली इलाकों तक कम हो गई है। कराची एज़ यू नो की तरफ से ये मुड़ चुका है, लेकिन इसके जो एक्स्ट्रा असरात हैं, जो एसोसिएटेड असरात हैं, वो अभी भी इन इलाकों को मुतासिर कर सकते